الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل سے یہ دو آیات آج تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ ذکر تو مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لیکن ہر جگہ پہ انداز جو ہے وہ ایک نیا ہوتا ہے، سبق ایک نیا ہوتا ہے۔ یہاں پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس واقعہ کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔
فسجدوا، پس سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ قال، اس نے کہا، ااسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، اس کو جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اسلوب ویسے قرآن کا بڑا عجیب ہے کہ جو کوئی بات اللہ کے مقابلے میں کہی گئی ہے قرآن نے وہ بھی لکھی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے خلاف بات کہی گئی ہے وہ کسی طرح سینسر کر دی جائے، چھپا دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب اسلوب ہے کہ اگر فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی تو وہ بھی قرآن میں لکھ دی، یعنی جو مخالفت کی گئی ہے اللہ رب العزت کی وہ بھی لکھ دی گئی۔ کہ ابلیس نے آگے سے یہ کہہ دیا، سوال کر دیا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، جسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ قال ارائیتک، اس نے کہا دیکھ تو صحیح، ھذا الذی کرمت علی، اس شخص کو عزت دی گئی میرے اوپر۔ یہاں تک اس نے بس نہیں کی، اس نے کہا دیکھ تو صحیح، اللہ سے کہہ رہا ہے اس شخص کو عزت دی گئی میرے اوپر۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس کی ساری اولاد پر قابو پا لوں گا، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ ابلیس کا شاید معنی میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ آپ سے کہا تھا، یعنی یہ ساری گفتگو جو ابلیس کرتا ہے اللہ کے سامنے، ابلیس کا لغوی معنی ہے جو مایوس ہو جائے۔ یعنی وہ مایوس ہو گیا کہ یہ جو خلافت کا منصب تھا، جو عزت تھی، وہ تو اللہ نے آدم کو دے دی، اب باقی بچا ہی کچھ نہیں ہے اللہ کے پاس، وہ مجھے اب کیا دے گا۔ تو یہ مایوسی جو ہے جب کسی بھی انسان کے اندر آ جائے تو وہ شیطان کے قریب چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جتنا بھی فساد ہوتا ہے، پریشانیاں بڑھتی ہیں، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ اب ہو کچھ نہیں سکتا، تو یہ کیفیت جب بھی آ جائے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پھر اللہ کی نافرمانی شروع ہوتی ہے۔ اس میں بنیادی نقطہ اصل میں یہ ہے کہ فرشتوں میں چونکہ فرمایا کہ جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا، یہاں ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ ابلیس تو ملائکہ میں سے تھا ہی نہیں، بھائی وہ تو جنوں میں سے تھا نا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا، تو اس کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس کو ملائکہ کا سردار بنا دیا گیا تھا، وہ منصب اسے دے دیا گیا تھا۔ اب فرشتوں نے اللہ کے حکم کے سامنے چون و چرا نہیں کیا، کسی شک کا اظہار نہیں کیا، کسی شبے کا اظہار نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سر جھکا دیا۔ یہ کبھی بھی ذہن میں وسواس اور شبہات جو ہیں یہ پیدا نہیں کرنے
کہ فرشتوں کے دل میں چونکہ یہ وسوسہ نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ اور جس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب اللہ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب اللہ مجھے کیا دے گا، تو یہی کیفیت جب انسان کی بھی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چاروں طرف سے اب ساری ہوائیں میرے خلاف ہو گئی ہیں، اب کوئی میرے ساتھ نہیں رہا، تو اس وقت پھر وہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ بندوں سے تم نے مایوس ہونا ہے تو ہو جاؤ، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اب ہو کچھ نہیں سکتا، یعنی یہ تمہاری کیفیت کبھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ کیفیت شیطان کی ہے۔ ساری ہوائیں میرے پیغمبر کے خلاف ہو گئی تھی، حتیٰ کہ خاندان بھی خلاف ہو گیا تھا۔ ابو طالب کا وصال ہو گیا، وہ ایک سہارا تھا خاندان کا، اب خاندان کی سربراہی بھی ابو لہب کے پاس آ گئی۔ لیکن اس موقع پہ بھی میرے پیغمبر نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اب کیا ہوگا۔ یہ اس لیے بات میں نے شروع کی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کسی موقع پہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اب کیا بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ آزمائش کا وقت بڑی آسانی سے، بڑے آرام کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ میں نے اس حوالے سے مسلمانوں کی باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، آرتھر ایش ایک عیسائی ہے، امریکہ کا تھا۔ اس کی میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاؤں۔ بچپن میں والدین فوت ہو گئے، اس نے 100 میٹر ریس میں حصہ لینا شروع کیا تو اس کو بتایا گیا کہ نہیں تو دوڑ میں نہیں آگے چل سکتا، تیرا پاؤں نیچے سے فلیٹ ہے۔ پھر اس نے ٹینس کھیلنا شروع کیا، لانگ ٹینس کا کھلاڑی تھا۔ تو ومبلڈن اس وقت ظاہر ہے سب سے بڑا اعزاز تھا ٹینس کا، تو وہ ہونا تھا افریقہ میں۔ اب وہاں پہ سیاہ فام لوگوں پہ کھیلنے کی پابندی تھی، یہ حبشی تھا، سیاہ فام تھا۔ تو اس نے پھر کیس کیا، اس میں کافی سال لگ گئے۔ مختصر بات میں کرتا ہوں کہ اس نے وہ اجازت جب ملی تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ کھیلنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ اس نے ومبلڈن جیتا، اور جیسے ہمارے ہاں ہم قائد اعظم کا احترام کرتے ہیں، امریکہ میں اس کے مجسمے لگائے گئے، آرتھر ایش کو بڑی رسپیکٹ دی گئی، بڑی عزت دی گئی، اس نے امریکہ کا بڑا جھنڈا بلند کیا ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ 60 کی دہائی کی بات ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جو بلڈ لگا نا وہ کسی کا کینسر والا تھا، وہ سکریننگ نہ ہو سکی، اب یہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا اس بلڈ کی وجہ سے۔ 70 کمپنیوں نے اس پہ اربوں ڈالر خرچ کر دیے۔ ایک دن اسے ہاسپٹل میں ایک بندے کا خط ملا، عجیب خط ہے، میں نے وہ پڑھا ہے۔ اس نے لکھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا تھا کہ ساری امریکن قوم تیرے اوپر اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے اور تجھے شفا نہیں مل رہی، سارے لوگ تیرے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی،
تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ کوئی کارگر چیز ثابت ہی نہیں ہو رہی؟ آرتھر ایش نے اس خط کا جواب لکھا اور بہت کمال کا لکھا۔ اس نے کہا 50 لاکھ لوگوں نے ٹینس کھیلنا شروع کیا، اس میں سے 5000 پروفیشنل بنے، اور پھر چند لوگوں کو ومبلڈن کھیلنے کی اجازت ملی۔ ان میں سے 4 نے سیمی فائنل کھیلا، 2 نے فائنل کھیلا، اور پھر میں نے وہ کپ جیتا اور امریکہ کا جھنڈا جنوبی افریقہ میں بلند کیا۔ کیا آپ نے اس وقت بھی اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ مولا کریم یہ جو 50 لاکھ لوگ کھیل رہے تھے اس میں آرتھر ایش کو ہی یہ عزت کیوں دی ہے؟ کسی اور کو یہ عزت کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا جب بھی تمہیں کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے تو تم نے کبھی اللہ سے پوچھا ہے کہ یا اللہ یہ دولت مجھے ہی کیوں دی ہے، کسی دوسرے کو کیوں نہیں دی؟ یہ گاڑی مجھے ہی کیوں دی ہے، کسی دوسرے کے کیوں نہیں دی؟ جب نعمتیں ملتی ہیں تو تم نے کبھی اللہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ اور جب کبھی وہ آزمائش میں ڈال دے تو پھر اللہ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہو کہ میں ہی کیوں؟ یہ کیا سلیقہ ہے؟ اس نے کہا خبردار کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تیری بیماری بڑی ہے، سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بیماریوں سے میرا اللہ بڑا ہے۔ یہ ایک عیسائی کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، چونکہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ جو محبت میں مودت میں تمہارے قریب ہیں وہ عیسائی ہیں، ان میں کچھ علم والے بھی ہیں کچھ درویش بھی ہیں، اور یہ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے۔ قرآن کریم نے ان کی بھی تعریف کی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس سٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ یہ بات اصل میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اس وقت پھر انسان کے حوصلے کی کیفیت کیا ہوتی کہ جب اللہ ہمیں نعمتیں دیتا رہتا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا۔ جب میں گاڑی پہ بیٹھ کے سٹاپ سے گزرتا ہوں اور سٹاپ پہ کچھ لوگ بس کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی میں نے کہا ہے کہ مولا کریم یہ جو کھڑے ہیں یہ کیوں کھڑے ہیں، مجھے گاڑی کیوں دی ہے؟ اس وقت تو میں نے کبھی نہیں پوچھا مجھے ہی اچھا مکان کیوں دیا ہے، یہ جھونپڑی والے کو کیوں نہیں دیا؟ تو یہ ناشکری کی کیفیت کبھی انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ ابلیس کا معنی ہی یہ ہے کہ جو مایوس ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال وہ کر رہا ہے قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، دیکھ تو صحیح کہ اس شخص کو تو نے میرے اوپر عزت دی ہے، تکریم دی ہے، آدم کو عزت دی ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے، جس میں جب چاہوں قابو پا سکتا ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ تو جب چاہوں میں قابو پا سکتا ہوں، اس کو عزت دی ہے۔ سیم یہی جملے ابو جہل کے اور مشرکین مکہ کے، بلال کو عزت دی ہے جس پہ جب چاہیں ہم قابو پا سکتے ہیں۔ یہ ابلیسی سوچ ہر دور میں موجود رہی ہے۔ یہ دونوں جملے ذہن میں رکھنا، کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ مٹی میں جو
مل گیا ہے اس کو عزت، اس غریب کو عزت، اس غلام کو عزت۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ اس مٹی سے بنے ہوئے کو عزت دی ہے، دوسرا وہ سوال کر رہا ہے کہ آدم نے تو ابھی کوئی نیکی نہیں کی، آدم کے نامہ اعمال میں تو ابھی کوئی نیکی نہیں ہے، وہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، اور میرے نامہ اعمال میں ہزاروں سال کی نیکیاں ہیں، میں نے سجدے کیے ہوئے ہیں، میں نے اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کی فرما برداری میں رہا ہوں۔ اب ایک وہ جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک وہ جس نے ہزاروں سال عبادت کی ہے، اب برابر بھی نہیں کیے۔ یا تو ہوتا تھا نا کہ اللہ کہتا کہ آدم اور فرشتے برابر ہیں، اب کہا اس آدم کو سجدہ کر دو، بڑا مشکل مرحلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی موقعوں پہ امتحان لیتا ہے، اور یہ زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں مواقع، ہر روز اللہ امتحان نہیں لیتا، کبھی کبھی یہ موقع آتا ہے، اور انسان کو اس موقع کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ کہے کہ بس ٹھیک ہے میں کر لوں گا مقابلہ، ایسے نہیں ہوتا، اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو اللہ توفیق دے دے کہ اس وقت میں کامیاب ہو جاؤں۔ آ جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا موقع آ جاتا ہے۔ ایک شخص آ گیا، آ کے اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے کچھ گفتگو سنی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، واپس گیا تو موت آ گئی، نماز کا موقع ہی نہیں ملا، روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی سجدہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی اس کے پلے عبادت نہیں ہے، اعمال نہیں ہے۔ اب میرے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں، یہ جو جملہ آیت ہے نا، یہ شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے حضور غوث پاک کے اس جملے سے۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے کوئی عبادت نہیں کی، صرف ایمان کی نظروں سے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، کوئی عبادت اس کے نامہ اعمال میں نہیں۔ اور غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کے غوث، ولی، مومن اور ان کی عبادتیں سب اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کے قدم کو لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ واقعی ابلیس جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ہزاروں سال عبادت کی ہے اور اس کو سجدہ کروں جس نے ابھی عبادت نہیں کی، یہ کوئی ایک دفعہ ایسا مقام نہیں آتا، آ جاتا ہے، کئی دفعہ آ جاتا ہے، یہ مراحل آ جاتے ہیں کہ پلے میں عبادت نہیں ہوتی، یعنی عبادت کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیوں؟ آج قرآن موجود ہے نا، خانہ کعبہ بھی موجود ہے، نمازیں، حج، عرفات، منا، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا و مروہ، ہر چیز موجود ہے، لیکن کیا ہے، آج کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ بھائی صحابی عبادتوں سے نہیں بنتے، نسبت سے بنتے ہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے، سب کچھ ہے نا، کوئی عبادت کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔
خانے کعبے کے طواف کر کے صحابی نہیں بن سکتا، دن رات قرآن پڑھ کے صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ درجہ صحابی کو ملا ہے، نسبت ملی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ بیٹھنا۔ صحابی کی ڈیفینیشن ذہن میں ہے نا، جس نے ایمان کی نظروں سے پیغمبر کو دیکھا ہو اور اسی ایمان پر اس کی موت واقعہ ہوئی ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ ایمان کی نظروں سے دیکھا تو صرف صحابی بن گیا، اگر بعد میں مرتد ہو گیا تو پھر وہ صحابیت کے درجے سے گر گیا۔ اس کیفیت پہ اس کی موت واقعہ ہو جس کیفیت میں اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ اب یہ ہے وہ مرحلہ، اب آیت اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، یہاں پہ امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ جو سوال ابلیس نے اٹھایا ہے کہ آدم کو میرے اوپر عزت کیوں دی گئی، کیوں تکریم دی گئی، میرے پلڑے میں تو ہزاروں سال کی عبادت ہے اور یہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ عبد الرحمن ابن جوزی یہاں پہ یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ سوال فرشتوں نے کیوں نہیں کیا؟ فرشتوں نے بھی تو ہزاروں سال عبادت کی تھی، انہوں نے تو یہ سوال نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کر دیا، جھک گئے آدم کے سامنے۔ بس یہی ہے جو چیز قرآن کریم آپ کو سمجھا رہا ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا علم تھا، جو غوث پاک کا جملہ ہے نا، یہ ذہن میں رہے کہ ہزاروں سال کی عبادت اس مقام پہ نہیں پہنچاتی جہاں پہ نسبت رسول پہنچا دیتی، جہاں پہ محبت رسول پہنچا دیتی۔ آدم کے پاس اس وقت کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا تھا، اور فرشتوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور نسبت مصطفیٰ ایک طرف۔ وہ پھر بھی بھاری ہوتی ہے، وزنی ہوتی ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے، بھائی اللہ حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو، اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ بتا تو صحیح، اس مٹی سے بنے ہوئے کو سجدہ کروں؟ یہ وقت تھوڑا رہ گیا، میں ایک دو جملہ صرف عرض کر دوں۔ یہ تکریم مٹی کو ہی اللہ نے کیوں دی؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے نا، فرشتے جو تھے وہ نور سے بنے، ابلیس جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، یہ دونوں چیزیں بلندی کی طرف جاتی، دونوں بلندی۔ وہی اس نے کہا تھا نا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی ہمیشہ نیچے کی پستی کی طرف جاتی ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے۔ وہ ہو بھی بلند، فرشتے بھی نوری ہیں، بلندی کی طرف جانے والی چیزیں، اور ان کے پلڑے میں عبادت بھی ہو۔ اور آدم مٹی، بھائی مٹی کو ہی سجدہ کیوں؟ اس لیے بڑی کمال کی بات یہاں محققین نے لکھی کہ آپ اپنی ہر ضرورت مٹی سے پوری کرتے ہیں۔ بھائی درخت بھی مٹی میں اگتے ہیں نا، آپ زمین کے اندر سے خزانے سونا چاندی تلاش کرتے ہیں، آپ کے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ بھی زمین ہی فراہم کرتی،
آپ کی ادویات کے لیے جڑی بوٹیاں بھی زمین ہی فراہم کرتی ہے، آپ کی ہر ضرورت مٹی پوری کرتی ہے، لیکن اس نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے سر پہ بٹھا کے رکھو، پھر بھی تمہارے قدموں کے نیچے رہ کے خوش ہے۔ تم تو ایک آدھ احسان کر کے لوگوں کو احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 بندوں کے متعلق فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔ ان میں ایک وہ تھا جو احسان کر کے جتلاتا ہے، اپنی نیکیاں ضائع نہ کیا کرو، لوگوں کو احسان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کے اور اذیت دے کے۔ کبھی مٹی نے کہا ہو کہ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرتی ہوں، مجھے سر پہ بٹھا کے رکھو؟ نہیں، بلکہ اگر وہ موقع آ گیا کہ تجھے کسی نے پناہ نہ دی، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، ایون کہ تیرے بیٹوں نے بھی تجھے پناہ نہ دی، فوت ہو گیا، گھر والوں نے بھی پناہ نہ دی، کسی نے کہا کہ یہ ایسا ہے، تاریخ میں ایسے بھی ہیں نا، پھینک دو اس کو باہر، اور اس وقت جس نے تیرے سارے جرموں کو چھپا کے اپنی آغوش میں لے لیا وہ مٹی تھی۔ اب خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو معجزہ میرے پیغمبر کا بیان فرماتے ہیں، اللہ غنی، کسی کو یہ نسبت نصیب تو ہو، اللہ فرمائے کہ موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پہ میرے محبوب بندے کو لوگوں نے باہر پھینک دیا ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر رہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اولو العزم پیغمبر کو بھیجا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو تھا ہی بہت غلیظ آدمی تھا، برا آدمی تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس کو جنگل سے اٹھایا، اس کی تجہیز و تکفین کی، اور پھر اللہ سے پوچھا مولا تیرے بندے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ برا آدمی تھا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ، اور مجھے خدمت کے لیے بھیج دیا؟ فرمایا ہاں، کیا کرتا تھا، اور جہاں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا ادب سے چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا۔ میرے محبوب کا احترام کرتا تھا، میرے محبوب کی عزت کرتا تھا، نام محمد کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا، جب بھی تورات کھولتا تھا یہی کچھ کرتا تھا۔ تو جو میرے محبوب کا احترام کرے وہی میرا محبوب ہے، اگر اس آیت کی اب آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اس مٹی کو میرے اوپر تکریم اور عزت دے رہا ہے، او بے وقوف مٹی کو نہ دیکھ، اس کے اندر نور محمد کو دیکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نسبت کو دیکھ جو میں نے اپنے محبوب کی سے عطا کی۔ کیا بڑی بڑی باتیں لوگوں نے لکھیں، بڑے بڑے جملے کہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا۔ ایسا بھی ہوگا، ویسے کسی دن میں تفصیل سے اس پہ بات کروں گا، چونکہ اصول اللہ کا یہی ہے، قانون یہی ہے کہ اگر کسی بندے نے
کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا بھگتے گا تو اس کو ظاہر ہے جنت ملے گی، ورنہ تو نہیں ملے گی۔ قانون یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہگار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں ہے، اللہ کے نبی کا احترام ہے اور نبی پاک کی شفاعت اس کو نصیب ہو گئی ہے، اب اللہ پتہ کرے گا کیا؟ وہ جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، وہ جب تک معاف نہ کرے اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ اب نبی پاک نے شفاعت کر دی ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اب اللہ یہ کرے گا کہ اس بندے سے کہے گا کہ تو مجھ سے نعمتیں لے لے اور اسے معاف کر دے، اور جس نعمت پہ وہ راضی ہوگا اس کو راضی کر کے معاف کروا دے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی تکریم۔ یہ اجالا آپ کو قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا۔ ابلیس کی طرح مایوس نہیں ہو۔ بڑی ایک بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، آپ بھی اس کو پلے باندھیں۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اللہ کو نہیں پتا ہم کتنے گناہگار ہیں، اور اللہ تو علیم ہے، اللہ کو نہیں پتا کہ ہماری اوقات کیا ہے، لیکن جب اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، ہماری نیکیوں کی وجہ سے کہتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے کہتا ہے، وہ نسبت محبوب کی وجہ سے کہتا ہے۔ اس لیے ہمارے مفسرین نے بھی، محدثین نے بھی، فقہاء نے بھی یہ بات سختی سے لکھی ہے کہ نبی پاک کا کوئی امتی یہ نہ کہے کہ میں بے قسمتا ہوں، اپنے مقدر پہ کبھی شاکی نہ ہو۔ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا اس کا مقدر ہی کمال کا بنایا، وہ کبھی نہ کہے میں بد قسمت ہوں۔ اس سے بڑی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں گناہگارم ولیکن خوش نصیبم، میں گناہگار ضرور ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کہ آپ کا امتی ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی یہ بات ہے کہ ابلیس کی ہزاروں سال کی عبادت جس پہ وہ فخر کرتا تھا، اس کو بتایا گیا کہ نہیں، تکریم اور عزت ہے تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔